السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں ایم اے فائنل کے 9 پیپر کے لیے ایک مضمون صحافت نگاری پر اس سے قبل بھی اظہار خیال کر چکی ہوں۔ اس کا بقیہ حصہ میں آج پیش کر رہی ہوں۔ صحافت نگاری پہ 20 نمبر کا سوال آتا ہے اور اس 20 نمبر کے سوال میں کم سے کم آپ کو 4 پیج تو بھرنے ہی چاہیے۔ 300 لفظ پر مبنی ہوتا ہے یہ سوال، لیکن آپ تھوڑا اس سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس لیے صحافت کا جو مضمون ہے یہ کافی طویل ہے، اور اس سے پہلے ہم صحافت نگاری کا ارتقاء کیسے ہوا، اردو میں صحافت نگاری کیسے آئی، اس پر ہم اظہار خیال کر چکے ہیں۔ آج میں اس سے قبل اظہار خیال کر رہی ہوں کہ 20ویں صدی ہندوستان کے لیے زبردست انقلاب لے کر آئی۔ کانگریس جو اس سے پہلے ہی قائم ہو گئی تھی، اس نے سیاسی بیداری پیدا کرنی شروع کر دی۔ مسلم لیگ کا قیام، تقسیم بنگال کی تجویز، ایشیا اور افریقہ پر مغربی ملکوں خاص طور پر انگریزوں کے تخت و تاراج کانپور کی مسجد کا واقعہ، ترکی سلطنت کی تباہی کا آغاز، پہلی عالمی جنگ، جلیان والا باغ کی خونریزی وغیرہ نے جمع ہو کر سوراج اور خلافت کا راستہ تیار کیا۔ اس میں اردو اخبار بھی شدت سے متاثر ہوئے اور نئے نئے اخبار نکلنے لگے۔ یہ دور اردو صحافت کا سنہری دور تھا۔ 1904 میں مولانا حسرت موہانی کا رسالہ اردو معلیٰ علی گڑھ سے نکلا۔ اسی وقت مولانا ابوالکلام آزاد بھی لسان الصدق کے ذریعے میدان صحافت میں آ چکے تھے۔ ان دونوں کو اردو کی انقلابی صحافت کا جنمداتا کہنا برحق ہے۔ ان دونوں نے صحافت اور آزادی کی جدوجہد میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ مولانا حسرت موہانی نے دیا تھا۔ مولانا آزاد نے بعد میں ہفتہ وار الہلال اور البلاغ جاری کیے۔ حسرت موہانی کا رسالہ اردو معلیٰ انگریزوں کے خلاف لکھتا تھا، اور اس کی وجہ سے انگریزوں کا زبردست غم اور غصہ مولانا حسرت موہانی کے خلاف تھا، اور ان کو قید کی صعوبتیں اور دشوار ترین زندگی گزارنی پڑی۔ لیکن مولانا حسرت موہانی اس سے قطعی بھی گھبرائے نہیں اور بے باک طریقے سے انگریزوں کے خلاف لکھتے رہے۔ بجنور سے مولوی مجید حسن نے سہ روزہ اخبار مدینہ جاری کیا، جو مضامین کی بلندی، خبروں کے انتخاب و ترتیب اور لکھتوں کی عمدہ طباعت کی وجہ سے یہ اخبار سارے ملک میں پھیل گیا۔ اس کے بعد مولانا ظفر علی خاں نے زمیندار اخبار کو لاہور سے روزانہ نکالنا شروع کیا۔ اس اخبار نے 1910 سے 20 سال تک آزادی کی تحریک کی زبردست حمایت کی۔ مولانا ظفر علی خاں کو انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا۔ ان کو قید و بند کی صعوبتیں سہنی پڑیں، اخبار کی ضمانت طلبی اور پریس کی ضبطی کے مرحلوں سے بار بار گزرنا پڑا۔ اس کی اشاعت 30,000 سے زائد تک پہنچ گئی تھی، جو اس وقت ایک ریکارڈ تھا۔ مولانا محمد علی جوہر نے ہمدرد اخبار جاری کیا، جس کو زمیندار کے بعد سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ مولانا شوکت علی نے بمبئی سے خلافت نکالا، جو ایک قوم پرست اخبار تھا۔ سر سکندر حیات نے انقلاب اخبار نکالا، لیکن یہ انگریزوں کے حمایتی تھے۔ سید حبیب نے لاہور سے سیاست نکالا۔ اس اخبار نے برطانوی حکومت اور اس کے حامیوں کے ناطقے بند کر دیے۔ قربانیاں دیتے رہے، انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے، لیکن اپنی روش نہ چھوڑی، اور دیش کی آزادی میں اور ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں
شان بشانہ چلتے رہے۔ مولانا عبدالرزاق ملی آبادی نے ہند اخبار نکالا۔ یہ مولانا آزاد کے بہت بڑے حمایتی تھے۔ فرقہ پرستی کا بے جگری سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے ہفتہ وار اخبار اجالا بھی نکالا۔ قاضی عبدالغفار نے حیدرآباد سے پیام جاری کیا، آزادی کے بعد انجمن ترقی ہند کے اخبار ہماری زبان میں لکھتے رہے۔ جمعیت العلماء ہند نے اپنا سہ روزہ اخبار الجمعیت مولانا عرفان کی ادارت میں شروع کیا۔ اس کے بعد مولانا مودودی اس کے ایڈیٹر ہوئے۔ دہلی سے جماعت اسلامی نے پہلا ہفتہ وار اخبار دعوت نکالا۔ مولانا عبدالوحید صدیقی نے نئی دنیا اخبار دہلی سے جاری کیا۔ آزادی کی تحریک کے دنوں میں لاہور سے مہاشک کرشن نے پرتاپ اخبار نکالا اور لالا خوشحال چند نے ملاپ نکالا جو کامیاب اخبار تھے۔ افتخار الدین جو نہرو خاندان کے قریبی تھے اور ترقی پسند تھے، انہوں نے امروز اخبار نکالا۔ اس میں فیض احمد فیض اور سبط حسن بھی لکھتے تھے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے دنوں میں بہت سے نئے اخبار جاری ہوئے۔ اس میں دہلی سے جنگ اور انجام بھی شامل تھے۔ جنگ آزادی کے بعد جنگ اخبار پاکستان سے اپنی آب و تاب سے آج بھی نکل رہا ہے۔ آزادی کے دنوں میں کئی ہفتہ وار اور ماہوار جریدے بھی قوم کو بیدار کرتے رہے، جن میں دیا نارائن نگم کا زمانہ، ساغر نظامی کا ایشیا، انیس الرحمن کا نئی دنیا، جوش ملی آبادی کا کلیم، سیماب اکبر آبادی کا شاعر، عزیز حسن بقائی کا حریت، ابن حسن فکر کا آئینہ اور دیوان سنگھ مفتوں کا ریاست خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ سے غدر پارٹی اور سید حسن کا پیام وطن بھی قابل ذکر ہے۔ تقسیم ملک کے اثرات اردو صحافت پر بھی گہرے ہوئے۔ بہت سے اخبار ہنگامے سے بند ہو گئے۔ بہت سے صحافی پاکستان ہجرت کر گئے، جس سے صحافیوں، اخباروں اور قارئین کی کمی ہو گئی۔ پھر بھی اردو کے ایسے شہدائی تھے جنہوں نے مصیبتیں جھیلیں لیکن اردو کے اخبار نکالے۔ بمبئی سے بلٹس نکلا، کلکتے سے آزاد ہند وغیرہ نکلنے لگے۔ آج بھی اردو صحافت کا مستقبل روشن ہے۔ اردو کے چاہنے والے اور اردو سے محبت کرنے والے کئی مصائب کا سامنا کرتے ہوئے اردو کے اخبار نکال رہے ہیں، جن میں انقلاب، دہلی، تاثیر، مظفرپور سے سالار، قومی تنظیم، سچ کی آواز، اخبار مشرق، روزنامہ الحیات، سچ کی آواز، انقلاب دکن، صحافت، لازوال، نیا نظریہ، KBN ٹائمز، میرا وطن وغیرہ اخبار قابل ذکر ہیں۔ اردو صحافت نے نئے زمانے کے ساتھ بھی قدم ملایا ہے۔ کئی آن لائن اخبار بھی نکل رہے ہیں، جیسے گھومتا آئینہ، صدائے بسمل، پنچ جن، صدا ٹوڈے، اردو ریسرچ جرنل، فکر و تحقیق، فکر و نظر، ایوان اردو وغیرہ۔ اردو زبان کے تازہ سروے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے مطابق اردو دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے، جسے 444 ملین لوگ بولتے ہیں۔ تو اس زبان میں اردو صحافت کا مستقبل بھی روشن ہے۔ اس لیے ہمارے طلباء کو اردو صحافت میں آگے آنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔